السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم جنات پر بات کر رہے ہیں اور ابھی ایک دو روز سے ہم موکل پر بات کر رہے ہیں، تو اسی سے ایک ملتا جلتا ٹاپک بھی اس پر بھی بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک سیریز سٹارٹ کرتے ہیں عملیات سے متعلق، روحانی عملیات سے متعلق۔ اگین آپ نے مجھے بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ روحانی عملیات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ روحانی عملیات میں ہم انہی عملیات کی طرف توجہ دیں گے کہ جو صحیح ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے نہ کہ باطل سے ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اس سے قبل کہ میں آپ کو ان عملیات کے بارے میں بتانا شروع کروں کہ ان عملیات کے کیا تاثرات ہو سکتے ہیں اور ان کن عملیات کو کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ قواعد بتانا چاہتا ہوں، کچھ طریقے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عملیات کرتے ہیں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ عملیات کرتے ہیں تو وہ ان قواعد کو فالو نہیں کرتے جو عملیات کرنے والوں کے لیے ضروری ہے ان قواعد کو فالو کرنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، پہلی چیز کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، اس کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے اور صدق مقال ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ سچ بولنے والا ہو۔ تو پہلے تو ان دونوں چیزوں پر آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے حلال کما کے کھانا ہے اور سچ بولنا ہے، اور شیطانی وساوس اور خیالات کو دل سے نکالنا ہے۔ یعنی یہ تو خود آتے ہیں نا، نیچرلی آتے ہیں، میرے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں وسوسوں سے متعلق، لیکن وسوسوں کے آ جانے سے مسئلہ نہیں ہے، وسوسوں کے آنے کے بعد ان پر عمل کرنے سے مسئلہ ہے۔ تو عمل کے وقت آپ نے اپنے مطلب کو اور دھیان کو بالکل رکھنا ہے، کیونکہ شیطان نا اس وقت بڑے تیزی سے حملے کرتا ہے۔ میں اس عمل کے دوران کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو وسوسے اور خیالات سارے دن آتے رہتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں جب وہ شیطان آپ پہ حملہ کرے گا وساوس سے اور آپ کے دل سے اس دھیان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو یہاں آپ نے دل جمعی کا ثبوت دینا ہے، اور ان عملیات کے وقت اپنے مطلب کو، اپنے مقصد کو دھیان میں رکھنا ہے اور دل کی طرف خاص توجہ دینی ہے۔ تو دل کا اس وقت قلب کا حیات ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایسے ہی کوئی آدمی اٹھ کے عملیات شروع کر دینا، تو یہی ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ عملیات لے آتے ہیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ قواعد اس کے پورے نہیں ہوتے۔ تو دل کا زندہ رہنا، دل کا جاگتے رہنا، دل کا حیات ہونا بھی اس میں ایک بڑا ضروری امر ہے۔ اسی طرح جو عمل اور وظیفہ جتنے دن کے واسطے کسی مطلب کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر پھر ان چیزوں کو دھیان میں رکھے کہ میں نے صرف اسی دور میں نہیں، نیت کا بڑا عمل دخل ہے اس میں، بعد میں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے، نیک صالح رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ اس کا اور نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو اذکار ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ان کا اپنا اثر تو ہوتا ہے، پر جو کر رہا ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، تو پھر اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے ان کلمات کی۔ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ وہی ہے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، شفا ہو جاتی تھی لوگوں کو۔ ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی پڑھ تو رہے ہیں ہم، ہو کچھ نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ہاں ان قواعد کا اہتمام نہیں ہے جن کا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، جب بھی عمل کرنے کو بیٹھے نا، تو پہلے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ ویسے پڑھنی ہے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ ہماری جس طرح ہم گاڑیاں بھگاتے ہیں نا، ایسے نہیں پڑھنی۔ پھر آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پھر چاروں قل پڑھنے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں پوری پڑھنی ہے 3 بار، یا بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن میں 7 بار پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کرنا پڑتا ہے، حصار کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ باہر سے جو شیطانی وساوس ہیں ان کے حملوں سے یہ حصار کریٹ کرتا ہے، حصار بناتا ہے۔ اس کے بعد جو دعا یا نام آپ نے پڑھنا ہونا، پھر اس کی طرف پھر آپ جاتے ہیں، اور یا وہ جمالی ہو یا جلالی ہو، اس کے پھر جو قواعد ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر
عاملین کے ہاں وہ ایک اور کانسیپٹ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ جب کسی عمل کی زکوٰۃ دے چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اس عمل کو پھر وہ بلا ناغہ پڑھا کرے، اس کے پھر الگ تفصیلات ہیں، اس پہ آج نہیں جاتا میں۔ اور پھر جو بھی عمل آپ کرتے ہیں نا، پھر اس کو آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے، اور جب وہ عمل کر رہے ہیں تو اسی ذوق و شوق سے اور اسی دھیان سے اور اسی طرح کرنا ہے، جلدی نہیں مچانی۔ اچھا، بعض عاملین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جو ہم تعویذات کرتے ہیں نا تو وہ پھر 4 قسم کی ہوتی ہیں، بعض تو آتشی ہوتی ہیں، بعض بادی ہوتی ہیں، بعض آبی ہوتی ہیں اور بعض خاکی ہوتی ہیں۔ تو پر اس پہ کبھی بات کریں گے کہ ان تفصیلات کے اندر پھر جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بعض عاملین کے ہاں یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اینی وے میں جو آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ پھر ان اقسام میں ان کو تقسیم نہیں کروں گا تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ آتشی ہوتی ہیں، پھر بادی ہوتی ہیں، اور پھر خاکی ہوتی ہیں، اور آبی ہوتی ہیں، پھر ان کا انہی لحاظ سے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پرے رہ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کام کریں گے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اسی طرح قرآن کی آیات میں بھی قوت ہے، ایک طاقت ہے، درود شریف کی بھی قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور پڑھنے والے کی اگر روحانی طاقت مضبوط ہو تو پھر ان کی تاثیر میں ایک خاص اثر آتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگتے وقت پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، عاجزی کے ساتھ مقبولیت کی امید رکھتے ہوئے دعا کرو، اور جلدی نہ مچاؤ، کیونکہ دیکھو نا، دعا کبھی کبھی تو فوراً ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آنے والے زمانے میں کبھی کبھی تم پر سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے، کبھی آخرت میں قیامت کے دن سامان ہو جاتا ہے، تو دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اسی لیے جو ہے قیامت کے دن انسان کو ایک خاص اجر جب ملے گا نا تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ کس چیز کا کہا، یہ تیری دعائیں ہیں جو تجھے آج اجر کی صورت میں دی جا رہی ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی کہ ساری دعائیں آج مجھے بصورت اجر مل جاتی۔ اس لیے یاد رکھو کہ کبھی کبھی چیزیں آپ مانگتے ہو وہ پوری ہوتی بھی نہیں، کیونکہ وہ قرآن کہتا ہے نا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں سے تم کرائیت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بعض چیزوں کو تم محبوب رکھتے ہو پر تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بھئی اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک چیزیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، مجھ ہی سے تم نے دعائیں مانگنی ہیں، اور دعا مانگ کر قبولیت کی جلدی نہیں کرنی ہے، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب ہی تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے اپنی انٹرسٹ کے بارے میں کہ اس میں آپ کو کتنی انٹرسٹ ہے، آپ کی انٹرسٹ کے لحاظ سے پھر اس پر کام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔